आयला रानी, सुबह के 10 बज रहे हैं। आज की तारीख में नाश्ता लग जाएगा या सब्र शुक्र करके बैठी रहूं। दरवाज़ा ज़ोर से धड़धड़ाया गया था। एक एतवार का दिन ही होता था जिसमें फजर की नमाज पढ़कर वो दोबारा सो जाती थी, वरना तो रोज़ फजर के बाद मुख्तलिफ अमूर को अंजाम देते ऑफिस का वक्त हो जाता था। जल्दी जल्दी नाश्ता करके और सबको करवाकर वो झूठे बर्तन भी तेज़ी से धोकर रैक में खुश्क होने को रख देती थी। अगर भूले से भी किसी दिन सिंक में एक चाय का कप भी छूट जाता तो शाम को ऑफिस से आने पर आरफा बेगम ताना मारने लगती थीं। लेकिन सबके नखरे इतने होते थे कि नाश्ता करते करते भी खासा टाइम लगा देते। ज़रा गर्म चाय तो डालो, ठंडी हो गई थी। आखिरी घूंट भरकर आरफा बेगम दोबारा कप इसके सामने बढ़ा देती। थर्मोस से गर्म चाय इनके कप में उंडेलती परेशान कुन नज़रों से दीवार पर सजी घड़ी को देखने लगती थी, जिसकी सुइयां तेज़ी से 9 का सफ़र तय करते नजर आ रही थीं। लेकिन आरफा या इनकी बेटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आरफा चाय की चुस्की लेते रिमोट से चैनल बदल बदल कर ब्रेकिंग न्यूज़ से फैज़याब होती इंटरटेनमेंट चैनल पर आकर रुक जाती थी। अंबर, मुझे याद दिलाना, मॉर्निंग शो देखना है मुझे। कल का शो तो बहुत अच्छा था। जल्दी आओ आयला, वरना मैं भी लेट हो जाऊंगा। मिशारिब इसकी मुश्किल इसके चेहरे से भांप जाता। माँ और बहन को तो इनकी बेपरवाह तबीयत पर कुछ नहीं कह सकता था। इसे ही जल्दी करने का कहकर कमरे में तैयार होने चला जाता। हाँ भाई, समेट लो दस्तरखान, मेरा तो हो गया। आरफा एहसाने अजीम करती। नादिर का नाश्ता ढक कर रख देना, उठने पर अंबर गर्म करके दे देगी। इनके हुक्म करने पर आयला सर हिलाकर किचन की राह लेती कि ये फ्रीज़ा भी वो बिन कहे अंजाम दे देती थी कि आरफा या अंबर को जहमत ना हो। नादिर इसका इकलौता देवर और आरफा का मुंह चढ़ा बेटा था, जिसके सोने जागने के अलग औकातकार थे। वो बैंक में जॉब करती थी। मुशारिब एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। मुशारिब इसे ड्रॉप करने के बाद अपने ऑफिस चला जाता। वापसी भी मुशारिब के साथ होती थी। शाम को लौट कर आने के बाद पैन में अपने और मुशारिब के लिए चाय बनाने जाती तो दिन भर के बर्तन सिंक में पड़े नजर आते। सारा किचन समेट कर वो दोबारा रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। कभी कभी तो मुशारिब झंझला जाता कि वो इसके साथ चाय तक नहीं पी सकती थी। आज एतवार था, जिसके बायस इसकी आंख जरा देर से खुली और अब आफत तो आनी थी। आरफा बेगम जोर जोर से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगी थीं। वो हड़बड़ाकर उठी थी। दरवाज़ा खोलते ही इसे आरफा की गुसीली सूरत नज़र आई, साथ ही तंजिया लबो लहजा। जी मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट में। बड़ी मेहरबानी। आरफा जुमला फेंकती चली गई थी। अम्मा, भूख लग रही है। अंबर बिस्किट कतराती आरफा को देखते ही दुहाई देने लगी। सब्र कर, उठाकर आई हूँ महारानी को। कुछ ज़्यादा नखरे हो रहे हैं। वो तो होंगे, आखिर पढ़ी लिखी कमाने वाली है। भाई को भी सारे जग में यही मिली थी। अंबर भी शुरू हो गई थी। इसके आने से एक फ़ायदा हुआ कि हमारे घर के अखराजात बड़े अच्छे से चलने लगे, वरना अकेले मुशारिब की तनख्वाह से तो दाल रोटी ही पूरी हो पाती थी। अब तो खैर से मुर्गी मछली के भी मज़े कर रहे थे। आरफा को भी सच नज़र आ रहा था। दर पर्दा आयला की खूबियों से कायल होने के बावजूद आयला को अहमियत देने को तैयार ना थी। आयला, इतनी देर हो गई है, जब तक नाश्ता बनाओगी आंते कुल पड़ लेंगी। ऐसा करो, नाश्ता ना बनाओ, बल्कि मुशारिब से कहो बख्शे के होटल से हलवा पूड़ी ले आए। आरफा ने आयला को मुखातिब करते हुए कहा। जी बेहतर। आयला ने सादतमंदी से सर हिलाया। इनकी ज़बान को चटखारा चाहिए था और उन्होंने आयला के कंधे पर बंदूक रख दी थी। मुशारिब, वो अब तक सो रहा था। थकन और नींद पूरी करने के लिए इसे भी एक ही दिन मिलता था। इसे जगाते हुए आयला को अफसोस होने लगा। अम्मा से कहो नादर से मंगवा लें, उन्होंने आपको कहा है, वो धीमे से कही गई। तो मुशारिब भी उठकर फ्रेश होने चला गया। एक दिन सोने को मिलता है, मगर इस घर में वो भी नसीब नहीं। नादिर 2 बजे से पहले नहीं उठता, लेकिन अम्मा को भी मेरी एक दिन की नींद खराब करनी थी। अब महीने के आखिर में हलवा पूड़ी की फरमाइश, मेरे पास तो ये 150 रुपये पड़े हैं, पेट्रोल के लिए रखे हुए थे। मुशारिब बहुत झुंझलाकर अपने वॉलेट में मौजूद पैसे निकाल कर देख रहा था। ज़्यादा देर सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं है जनाब। आज हम साथ नाश्ता करेंगे और थोड़ी बातें भी कर लेंगे। रोज़ तो ऑफिस भागने की जल्दी होती है दोनों को। जाएं ले आएं हलवा पूड़ी। बजाय इसके कि वो इसकी सोच के धागे को उंगली पर लपेट कर इसके घर वालों को इसके सामने उधेड़ के रख देती, इसे शांत करके समझदारी से बात बनाकर अपने पर्स से 500 रुपये का नोट निकालकर इसके वॉलेट में रख गई। आयला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम घर के अखराजात के लिए अपने पैसे देती हो। सिर्फ आप ही का तो घर नहीं मुशारिब, मेरा भी तो है, और अपने घर पर पैसा करने पर कैसा अफसोस मुशारिब। हलवा पूड़ी ज़्यादा लाना, तुम्हारी बहनें भी आ रही हैं। वो निकलने लगा तो पीछे से आरफा बेगम ने आवाज़ दी।
اماں آج تو آئلہ کو اپنے میکے جانا تھا، 1.5 ماہ بعد آپ عظمیٰ اور انجم کو اگلے ہفتے آنے کا کہہ دیتی۔ مشارب کو سن کر اچھا نہ لگا، رات ہی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ آئلہ کو اس کے میکے لے کر جائے گا، اور اب عارفہ کا پیغام اس کا منہ بگاڑ گیا۔ آئلہ بھی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی تھی۔ اب بچیاں آنا چاہ رہی ہیں تو کیا کہہ کر منع کر دیتی کہ بھائی بھابھی میکے جا رہے ہیں، مت آؤ، تمہاری بیوی کو جانا ہے تو جاؤ، کس نے روکا ہے، کھانا وغیرہ پکا کر چلی جائے اپنی ماں کے گھر، ویسے بھی کون سا میری بیٹیوں کے ساتھ ہنستی ہوتی ہے۔ عارفہ برا منا کر کہہ گئی، نہیں اماں، میں اگلے ہفتے چلی جاؤں گی۔ کوئی بات نہیں مشارب۔ مشارب نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا تو آئلہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ چپ کر کے چلا گیا۔ تو آئلہ نے بھی کچن کی راہ لی کہ چائے تو بنانا تھی۔ کتنی ہوشیار ہے بھابھی، خود کچھ نہیں کہتی، بھائی کو وکیل بنا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ امبر کا منہ ٹیڑھا ہوا۔ جب تک مشارب حلوہ پوڑی لے کر آیا تب تک بہنیں اپنی 4 بچوں کے ساتھ آ گئی تھیں۔ نادر تو بچوں کی آواز سے سٹور کا دروازہ بند کر گیا کہ اس تک ان کی آواز نہ آئے۔ ادھر جب پسینے میں شرابور مشارب نے حلوہ پوڑی کا شاپر کچن کی دہلیز پہ کھڑی آئلہ کو دیا تو شاپر شیلف پر رکھتے ہوئے وہ اسے پانی کا گلاس تھما گئی۔ اتنی لمبی لائن، چیخ چیخ کر گلا چھل گیا۔ چھٹی کے دن جیسے آدھی دنیا حلوہ پوڑی لینے پہنچ جاتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے، میں ناشتہ نکالتی ہوں، آپ بہنوں سے ملنے تب تک۔ وہ اچھی بہو اور بھابھی کا رول بہت اچھے سے نبھا رہی تھی۔ اس کی فطرت بہت اچھی تھی۔ پہلے منہ ہاتھ دھو کر چینج کر لوں، عجیب سی اسمیل آ رہی ہے۔ مشارب یہ کہتے ہوئے کمرے میں چلا گیا۔ مشارب کیوں کمرے میں گھس گیا؟ بہنیں آئی ہیں، اسے بہنوں کا حال پوچھنے کی بھی زحمت نہیں۔ ایسی بات نہیں ہے عظمیٰ آپا، وہ دھوپ میں ناشتہ لے کر آئے ہیں، پسینے سے بھیگ گئے اس لیے چینج کر کے آ رہے ہیں۔ مشارب سے 1 سال ہی بڑی ہوں بہن، جلدی شادی ہو گئی تو 4 بچے بھی ہو گئے، تم نے تو خیر سے ماسٹرز کیا ہے، 4-5 ماہ ہی چھوٹی ہوگی تم مجھ سے، اور پھر جب میں تمہیں بھابھی کہتی ہوں تو تم بھی میرا نام ہی لیا کرو۔ باجی آپی میں کیا رکھا ہے، عزت تو دل میں ہونی چاہیے۔ لا حاصل بحث کر کے وہ کسی قسم کی ٹینشن نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہتر کہہ کر سر ہلا دیا۔ اس وقت مشارب آ گیا اور بہنیں جو تھوڑی دیر پہلے شکوہ کر رہی تھیں بھائی کے وارے صدقے ہونے لگیں کہ اس گھر کا وہی اکلوتا کماؤ پوت ہے، وہ سب سر جوڑے زمانے بھر کی قصے باتیں کرتی تھیں۔ آئلہ ناشتے کے برتن دھونے کے ساتھ دوپہر کے لیے ترکاری بنا رہی تھی۔ مشارب کچھ دیر ماں بہنوں کے پاس بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر کمرے میں جانے لگا۔ کچن کے سامنے سے گزرتے اس نے آئلہ کو دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ مسالہ جات کے ڈبوں کی طرف بڑھتے تو اس سے پہلے مشارب اسے تھما دیتا۔ ارے بھابھی، کیا زن مرید بنا دیا ہے آپ نے میرے بھائی کو؟ اگر آپ کو ہمارے لیے ایک وقت کا کھانا بنانا اتنا مشکل کام لگ رہا تھا تو ہم میں سے کسی کو آواز دے لیتی، بھائی سے کام کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ عظمیٰ کچن میں راؤنڈ لگانے آئی تو یہ منظر دیکھ کر بولنا نہ بھولی، میں کام نہیں کر رہا آپا، کھڑا باتیں کر رہا ہوں، اور پھر بیوی کی مدد کرنے پر کیسی شرم؟ اوہو بھائی معاف کر دو، تمہیں تو برا ہی لگ گیا، لیکن ایسا پہلی بار دیکھا تو کہہ دیا۔ 8 ماہ ہو گئے شادی کو، تم لوگوں کی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی، کسی آئے گئے کا ہی لحاظ کر لو، عظمیٰ کہتی چلی گئی تھی۔ مشارب کی ماتھے پر لکیریں پڑنے لگیں۔ پلیز مشارب، آپ ٹھنڈے ہو جائیں، بڑی ہیں، آپ جا کر آرام کریں، میں کام ختم کر کے آتی ہوں۔ مشارب کچن سے چلا گیا تھا۔ آئلہ کو بھی افسوس ہوا۔ جب رات کو بہنیں کھا پی کر چلی گئیں تو مشارب کو بٹھا کر عارفہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ 2 ماہ بعد نادر کی شادی کر رہی ہوں، گھر میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک میں میں اور امبر رہتے ہیں اور دوسرے میں تم میاں بیوی۔ نادر سٹور میں پڑا رہتا ہے، اب بیوی کے آنے کے بعد وہ سٹور میں تو نہیں پڑا رہے گا نا، تمہارا والا کمرہ اسے دے دوں گی، تم کوئی کرائے کا گھر کا انتظام کر لو۔ چاہتی تو نادر اور نگت کو ہی کرائے کے گھر میں بھیج دیتی، مگر کیا کروں، نگت میری بہن کی بیٹی ہے، مجھے پتا ہے وہ کتنی سیدھی سادی ہے، تمہاری بیوی کی طرح مردوں کے بیچ کام کرنے والی دیدہ ہوائی عورت تو ہے نہیں، وہ تو معصوم ہے، اس لیے تم لوگ اپنا بندوبست کر لو، گھر کا راشن اور بجلی اور گیس کے بل بس ٹائم پر دیتے رہنا، مجھے تم سے اور کچھ نہیں چاہیے، جاؤ خوش رہو تم دونوں۔ عارفہ کے شاہانہ انداز پر مشارب کی ماتھے پر لکیریں پڑنے لگیں۔ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر کرے گا۔ اس کی پریشانی پر دلاسا دیتی آئلہ خود بھی متفکر تھی۔ اس کے گھر خوشخبری آنے والی تھی جس کے پیش نظر اس کی طبیعت گری گری رہنے لگی تھی۔ وہ نوکری چھوڑنے کا سوچ رہی تھی، لیکن عارفہ کے اچانک فیصلے نے اسے اپنی سوچ بدلنے پہ مجبور کر دیا۔ مشارب کو گھر والوں کی بے حسی اچھی نہیں لگی۔ ادھر نادر کی شادی کی شنائیاں بجنے لگیں اور ادھر وہ اپنا ساز و سامان بیچنے لگے۔ ایک بہو کو بسانے کے لیے دوسری بہو کا گھر اجاڑنا شاید ضروری تھا۔
آئلہ کی فیملی نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو سب نے ہی گھر دیکھنا شروع کر دیا اور اتفاق سے گھر آئلہ کے گھر سے نزدیک ہی مل گیا تو مشارب کو ڈھارس ہوئی، ورنہ اجنبی محلے میں آئلہ کو لے کر رہنا اور پھر وقت بے وقت ایمرجنسی کی صورت میں ایسے حال میں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا پڑتا تھا۔ نئے گھر میں جیسے تیسے سامان رکھ کر وہ لوگ نادر کی شادی میں شرکت کر رہے تھے اور آئلہ نے واضح محسوس کیا تھا کہ سب اس کی شادی سے بے حد خوش تھے، جبکہ آئلہ کی شادی میں ان کے منہ ہی سیدھے نہیں ہو رہے تھے۔ آئلہ سب دیکھ رہی تھی لیکن چپ رہی۔ اتنی عمر ہو گئی ہے لیکن آپ کو ذرا تمیز نہیں، میرے کمرے کا دروازہ بجا کر میری نیند خراب کر کے آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ میں آپ کے لیے اور آپ کی بیٹی کے لیے ناشتہ بنا کر دوں۔ آپ کی بیٹی کے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں جو میری نیند خراب کی ہے، اور اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں آپ لوگوں کو پکا کر کھلاؤں گی۔ اپنی ہڈ حرام بیٹی کو بھی کام کی عادت ڈالیے جو سارا دن نہ جانے کتنوں سے چیٹنگ میں لگی رہتی ہے، اور آئندہ سے میرے کمرے کا دروازہ مت بجائیے گا۔ شادی کو کئی روز ہو گئے تھے۔ عارفہ کو کئی معنوں میں آئلہ کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ عارفہ نے عادتاً دروازہ بجا دیا۔ اس کا خیال تھا نگہت اٹھ کر ناشتہ بنائے گی۔ مجھے سکون نہیں ہے، اماں ہر وقت کھانے پینے کو مری رہتی ہے۔ بیوی کی باتوں سے فیض یاب ہو کر نادر نے جملہ پھینکا تھا۔ اس کے بعد حسب عادت اس کے منہ سے گالیاں نکلنے لگی تھیں۔ ایک دن مشارب انہیں خرچے اور گیس بجلی کا بل دینے آیا تھا۔ چونکہ آفس سے واپسی میں آیا تھا تو آئلہ بھی ساتھ تھی۔ گھر کی دہلیز پر ہی آ کر دونوں کو جھٹکا سا لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، صحن میں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، واشنگ مشین کے اندر میلا پانی پڑا ہوا تھا۔ مشین اپنا ٹائم پورا کر کے جانے کب سے بند ہو چکی تھی مگر اسے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ عارفہ اپنی پلنگ پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، انہیں بخار تھا۔ امبر اسٹور سے گندے کپڑوں کا ڈھیر لے کر آ رہی تھی تو ان دونوں کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ عارفہ بھی اٹھ بیٹھی تھیں۔ استفسار پر روتی وہ دونوں سے معافیاں مانگنے لگیں۔ میں نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں جتنی عزت دی، مشارب سے جڑا ہر شخص میرے لیے اہم ہے، وہ عارفہ بیگم سے کہنے لگیں۔ اچھا بیٹا اور اچھی بہو ہر کوئی نہیں بن سکتا، تم دونوں لوٹ آؤ واپس، میں اور امبر اسٹور میں شفٹ ہو جائیں گے۔ جب پیسے ہوئے تو اوپر کمرہ ڈال لینا، امبر کون سا ساری زندگی یہاں رہے گی، عارفہ بیگم مشارب اور آئلہ سے کہنے لگیں۔ مشارب مسکرا کر آئلہ کی طرف دیکھ رہا تھا، اس پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ آئلہ مطمئن تھی کہ اس کے مزاج میں برداشت کے وصف نے آج اسے سب کی نظر میں سرخرو کر دیا تھا۔